بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 to 26 جو ہے دیکھتے ہیں. اور بہت ہی یعنی کہ شرک کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں شرک کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا. اسی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے آج جو ہے دین کو جو ہے الگ ہی رخ دے دیا ہے اور وہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے. چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرما رہے ہیں کہ اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. ٹھیک ہے، یہاں پر آیتوں پر عمل نہ کرنا گویا کہ اللہ کی آیتوں کو وہ جھٹلا رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا ہے ایسے گنہگار لوگوں کو. آیت نمبر 22. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن ہم جمع کریں گے انہیں اکٹھا کر کے پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کا تم بہت دعویٰ کیا کرتے تھے. یعنی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ ہماری بگڑی بنا لیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے. ناؤ آیت نمبر 23. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پھر نہ ہوگا ان کے پاس کوئی بہانہ مگر صرف یہی کہ وہ قسمیں کھا کر کہیں گے اللہ کی، اے ہمارے رب نہیں تھے ہم شرک کرنے والوں میں سے. دیکھیں چونکہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے نا اللہ کے بارے میں تو آخرت میں بھی یہی حال ہوگا ان کا. آیت نمبر 24. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ پر ہی اور گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے ان سے جو ان کی بناوٹی معبود تھے. جن لوگوں کو یہاں پر انہوں نے ولی اور حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا تھا وہ سب وہاں پر غائب ہو جائیں گے. کر دی. ٹھیک ہے چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہہ دیا آیت نمبر 21 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. تو بتاؤ بھلا کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے
اس شخص سے جو باندھے یا گڑھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو ہی، اچھا اس کی آیتوں کو ہی جھٹلا دے۔ اور یہاں دیکھیے کہ یہاں پر ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جو حق بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح اصل میں جو فترہ جو ہوتا ہے نا، یہ عربی زبان میں جو ہے وہ چمڑے کو اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ کیسے یہ لوگ جو ہے یعنی کہ حق پر جو ہے وہ حق کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے، حق کو پہچان کر بھی اس کو نہ مانتے ہوئے اور نہ پہچاننے کا اس طریقے سے جو ارادہ کر لینا کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، اور ان کے اندر سے بھی حق آہستہ آہستہ اترتے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حق ان کے پاس آنے کے بعد بھی اس کو جھٹلا دے تو ظالم ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ اور اسی کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر اب دیکھیے کہ افطرا کر لینا یا جھٹلا دینا اصل میں یہاں پر حق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سامنے ساری چیزوں کا آ کر خلاصہ بھی کر دینا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو نہیں ماننا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے جھوٹ باندھتے ہیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے۔ فار ایگزامپل کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مطلب لو بھائی اللہ کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں چلو یہ عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے یا اس طریقے سے ثابت ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک بندے مومن کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، ایک مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے کہ جو ایک دم سرے سے ہی جو چیز دین میں ہے ہی نہیں، کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس کو لوگوں میں عام یہ کر کے بتانا، یہ باتیں کرنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کو اس طریقے سے لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے۔ یعنی کون؟ اچھا ظالم کیوں اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے؟ یعنی بہت زیادہ ظالم کہا ہے اس لیے کہ جو حق اللہ کا ہے اس کو اللہ کو نہ دینا، جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دینا۔ تو اس لیے وہ شخص جو ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے، حقدار کو حق نہ دے کر اس طریقے سے وہ ظلم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آگے آگے جاتے جاتے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کا حقدار کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک اللہ، بے شک وہ نہیں وہ کامیاب ہونے دیتا ہے ایسے گنہگار ظالم لوگوں کو۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کیسے کیسے جھوٹ لوگ باندھتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے بہت بہت امپورٹنٹ بات جو آپ سے میں کہہ رہی ہوں، جھوٹ دیکھیے لوگ آپ کے سامنے کتاب و سنت کا نام لے کر کوئی عمل کر رہے ہوں، بظاہر اس عمل سے لوگوں میں ایک جوش اور جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہو، اس کے باوجود آپ کو اس جھوٹ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دینا ہے، اور نہ ہی آپ کو اس کا بھاگیداری داری اور حصے داری کچھ بھی آپ کو نہیں لینا ہے اس میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا نام لے کر آج مسلمان کیا کیا کام کرے جا رہا ہے، اور دوسرے مسلمان کتنے جوش و خروش سے اس میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ دور دور تک اس کا کتاب و سنت میں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو کتنا بھی لوگ اس میں میجارٹی ہو جائے، کتنا بھی لوگ اس میں جوش کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ مت ساتھ دیجیے ایسے لوگوں کا، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ظالم لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ اور کس طریقے سے جھوٹ جو ہے وہ لوگوں میں آتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے ایسے ایسے وظیفے کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ استغفر اللہ، مت ایسے وظیفے اور وظائف کریے کہ جس کا تعلق دور دور سے کتاب و سنت سے نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ دین کا نام لے لے کر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا۔ دیکھیے اللہ توفیق دے اور زندگی رکھے میری اور آپ کی کہ ہم بالکل قرآن کے اختتام تک جائیں اور پورے قرآن کو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا سمجھانا چاہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پورے قرآن میں ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ یہ آیت کا وظیفہ کر لو یا کسی رسول یا کسی انبیاء نے کیا ہے۔ بار بار میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ اگر سوچئے کہ مکہ کی گلیوں میں، عرب کی گلیوں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل کہتے تھے کہ آؤ لوگوں، ایک آیت ایک صورت میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا وظیفہ کر لو تو تمہاری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائے گی، یہ آیت کا وظیفہ کر لو تو تمہارے گھر میں جو ہے وہ مال و دولت کی برکتیں ہو جائیں گی، یعنی اس طریقے سے۔ تو آپ سوچیں کہ عرب کا ایک بھی شخص کیا قرآن کو لینے سے منع کرتا؟ نہیں منع کرتا۔ چھوٹے کیوں پڑی ان کے اوپر؟ کیوں؟ کیونکہ آیتیں ایسی اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی پڑھ کے سنائی، وہ ان کے کلچر پہ چوٹ پڑتی تھی، ان کے جو ہے وہ عادات، ان کے معاملات پر بہت زیادہ چوٹ پڑتی تھی۔ ایک انسان دیکھیے وہ اپنی ذاتی طور پر جتنی عبادتیں کرتا ہے وہ کر لیتا ہے اس میں اس کو بالکل بھی جو ہے یعنی کہ کوئی بھی یعنی منع بھی نہیں کرتا ہے اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا ہے۔ فار ایگزامپل 5 وقت کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چلو بھائی اور لوگ مشورہ دیں گے تہجد بھی پڑھ لو، اشراق بھی پڑھ لو، سب کچھ پڑھ لو۔ چوٹ کب پڑتی ہے؟ پھر دین پر آنے کے بعد لوگ جب دیکھیں کہ صحیح دین کو جب فالو کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سماج جس دین پر ان کو لے جانا چاہتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں، جب لوگوں کے جو ہے معاملات اور عادات پر چوٹ پڑتی، جب وہ بندہ جو ہے وہ لوگ اس بندے کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں اور اس کو بالکل وہی بات کہیں گے جو انبیاء اور رسولوں کو، یہ کیا نیا دین تم لے کر آئے ہو، ہم نے تو ہمارے باپ دادا سے سنا نہیں ایسا اور ویسا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے جو یعنی کہ کبھی عادات کو لے کر یعنی کہ آپ میں جو ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ عادت آپ کو ایسی بتائیں گے یا آپ کی عادت ایسی بنا دیں گے کہ ارے یہ اللہ نے کہا ہے، یہ ایسا کرو، یہ ویسا کرو۔ سنا ہے آپ لوگوں نے، ہوا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کا نام لے کر آپ کچھ ایسے اعمال کرانے کی لوگوں نے کوشش کرائی ہے اور آپ بھی بیچاری بھولی بھالی، پبلک دیکھیے واقعی بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اللہ نے جنہیں دین کا ٹھیکہ دے رکھا ہے اور دینداروں کا جو اپنے آپ میں سمجھتے ہیں وہ اور صحیح دین لوگوں میں نہیں پھیلانے کا ہی ان کو جیب گرم کی جاتی ہے کہ بھئی جاؤ لوگوں میں صحیح دین مت پھیلاؤ بلکہ ہم جو کہیں گے وہ دین تم پھیلاؤ۔ آپ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بہت ہم نے قریب سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی نے کہہ دیا وہی تمہیں کہنا ہے، جب بھی بھائی ہم تمہاری جیبیں گرم کریں گے اور جاؤ لوگوں میں یہ کہو کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہے۔ تو دیکھیے کہ سننے والی پبلک اتنی تحقیق جاتی ہے وہ اتنا سرچ کرنے کے لیے یا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، بھائی چلو یہ مولانا صاحب نے جو بات کہا ہے چلو ہم اس کو جو ہے وہ ذرا پتہ تو لگا کر دیکھیں کہ کیا ہے کیا بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے کتنا بھی لوگ آپ کے سامنے دین کا نام لے لے کر واسطے دے، وسیلے دے، آپ کو جو کتنے ریفرنس بھی دے دے، ذاتی طور پر دیکھیں کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہمیں نہ کہہ دے من ازلم ممن افترا، کہ کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو ایسے جھوٹ اللہ پر جو ہے وہ گڑھے، جھوٹ اللہ پر باندھے اور وہ آیتوں کو جھٹلا دے۔ دیکھیے صحیح دین پر عمل نہ کرنا اس کی سب سے بڑی جو یعنی کہ دلیل یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دیتا ہے، حق کو نہیں مانتا ہے اور آہستہ آہستہ ہوتے پھر وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ اللہ پہ باندھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اس قدر جھٹلاتا ہے اور جھوٹ دیکھے کہ اور ایسے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً اتنی ساری روایتیں ملتی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر یا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پھر بھی میرا نام لے لے کر وہ کہتا ہے، تقریباً کتنی 60 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر، سوچیے آپ ذرا کتنی بڑی وعید ایسے لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہے، کتنا بڑا وارننگ، کتنا بڑا ڈراوا دیا گیا ہے انہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا راستہ جہنم کی طرف وہ جو ہے وہ بنا لے۔ اللہ اکبر، کبھی ایسے جھوٹ میں مت پھنسیے۔ اب اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے بعد تو بالکل ہی مت پھنسیے، بالکل ہی نہیں۔ کوشش کر دیکھیے آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی اللہ رسول کا نام لے کر کوئی عمل کرنے کو کہتا ہے، آپ بھی وہی کہے جو اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ آپ دلیل دے دیجئے۔ سورہ انعام کا مجاز آپ کو یہ ملے گا، دلیل کے بیس پر بات کرو اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے ظالم ہیں، سوچو ذرا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تزعمون۔
یہ بہت بڑی چوٹ ہے ان لوگوں، یا میں کہوں بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے چہرے پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں وہ تماچا لگا رہے ہیں جو لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتے رہتے، اللہ رسول کی بات کو نہ مانتے ہوئے کسی اور کی بات مانتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں کس بات کا، یہ ہمارا کچھ بگڑی بنا لیں گے، یہ ہمارا کچھ جو ہے وہ سنواریں گے، یہ ہمیں روزی روٹی دیتے ہیں، یہ ہمارے داتا ہے، یہ ہمارے کرما ہے۔ اللہ کی پناہ، نہ جانے کیا کیا اللہ کے بندوں کو وہ کیا کیا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ اتنا زیادہ جھوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو تو پہلی بات میں کامیابی نہیں دیتا ہوں، ایسے گنہگاروں کو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے، آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ دیٹس وائی اللہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اور اللہ نے ان کو ٹائٹل کیا دیا، فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ اور اس کی جو ہے وضاحت بھی اللہ نے جو ہے آگے کر دی کہ کس طریقے سے یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب قیامت کے دن یہ سب سے بڑا ریزن، میں کہوں بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں دین پر عمل نہ کرنے کی، اس میں سے ایک وجہ یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے شخصیت پرست، جس کو کہا جاتا ہے اللہ کا حق نہ دینا، وہ حق اللہ کے کسی بندے کو دے دینا، چاہے وہ پیروں کے نام پہ ہو، چاہے وہ انبیاء کے نام پہ ہو، چاہے وہ رسولوں کے نام پہ ہو، چاہے وہ ولیوں کے نام پہ ہو، بڑے بزرگوں کے نام پہ ہو، کسی کے بھی نام پر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا بنے گا ان کا، جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے اپنے پاس، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مطلب یہ جو مرید ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے آئینہ شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے وہ پیر صاحب جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کیے کرتے تھے، تمہارے وہ ولی کہاں ہیں جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے، ان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے، ان کے پلو کو تھام لیں گے، ان کے جو ہے وہ جھنڈے کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ایک بندے مومن تو یہ دعا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ دینا، تو اپنی رحمت کے سائے میں مجھے جگہ دینا۔ اور یہ ایسے جاہل جپٹ لوگ جو ہے ولیوں کے چکر میں، پیروں کے چکر میں، بزرگوں کے چکر میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ارے کوئی بات نہیں نا، یہ جس طریقے سے ہم یہاں پر دنیا میں ان کے مزاروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، ہم قیامت کے دن بھی جو ہے وہ انہیں تھام لیں گے، ان کے پلو کو تھام لیں گے اور ان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے داتا ہیں، ہمیں بیٹے دینے والے، ہمیں بیٹیاں دینے والے۔ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے ایسے لوگ واقعی سائیکو ہوتے، وہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دم بالکل ذہنی طور پر پاگل ہوتے ہیں وہ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیسے انسان کے سائیکو کو اللہ نے یہاں پر کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب دیکھیے ان کا حال کیا ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا تکن فتنتهم الا ان قالوا وللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اللہ اکبر۔ چونکہ دنیا میں توحید نہیں تھا نا ان کے اندر، اب دیکھیے جب انسان توحید سے ہٹا، جھوٹ میں پھنسا، شرک میں پھنسا، لوگوں کے خوف میں پھنسا، نہ جانے کن 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 برائیوں میں پھنسا جا کر، وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چونکہ یہاں پر شرک کی وجہ سے وہ جھوٹ میں پھنسے ہوئے تھے، قیامت کے دن بھی یہی جھوٹ ان کی زبان پر ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، اوکے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی بھی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، ہاں مگر کہ وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم تو کوئی شرک ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے آج بھی آپ جب کسی کو یہ کہو کہ کیوں بھائی تم مزاروں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، کیوں یہ شرکیہ کام کرتے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہو، مت پکارو۔ یا آپ کے سامنے کوئی اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے، وہ فلاں جگہ تو بڑی برکت والی ہے وہاں چلی جاؤ اور تم وہاں جا کے ماتھا ٹیک لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا، تو آپ جب ان سے کہو تو نہیں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور قیامت کے دن انکار کریں گے، جیسے کہ آج دنیا میں کہتے کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے ہیں، تو اس دن بھی اس بات کا انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جھوٹ میں لوگ پھنسے ہوئے،
بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، او جاؤ اجمیر سے مہندی لے کے آ جاؤ، اس کو لگا دو، اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو ایک بات بتائے، کوئی سینس، کوئی لاجک ہے؟ وہاں کی مہندی لگائے تو شادی ہو جائے گی؟ بتائیے ذرا۔ وہاں کی ہری چوڑی لا کے پہنا دو تو لڑکی کی شادی ہو جائے گی؟ میں جب ایسے لوگوں کی زبان سے باتیں سنتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ کے بندے، یہ سب سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے اگر کچھ کام میں ڈیلے کیا ہے تو اس کی حکمت ہے اور اسی کو پتا ہے۔ آج دیکھیے کہ ان ناموں پر، یعنی ایسے ایسے کام کے ایسے ایسے ناموں پر کتنا لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اور بار بار میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ آج جتنا لوگ دینداروں کی خدمت کرتے ہیں نا اور اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اگر وہ دین کی خدمت کریں تو سوچیں یہ دین کہاں تک جو ہے وہ پھل جائے گا، پنپ جائے گا۔ لیکن آج مسلمانوں نے دینداروں کی خدمت میں جو ہے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنے جو ہے ایفرٹس کو لگا دیا، دین کی خدمت نہیں کر رہے بالکل بھی۔ جن دینداروں کی خدمت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ وہ کیا تصویر پیش کرتے؟ آؤ آؤ ہمارے ہاتھوں کو چومو، ہمارے سر کو دباؤ، ہمارے پیر کو دباؤ، ہماری خدمت کرتے رہو اور بعد میں اچھے اچھے کھانے بھی پکا پکا کے ہمیں کھلاتے رہو۔ یہی حال ہے نا آج۔ ایک ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گی، اس کو دیکھیے گا۔ جہالت کی حد ہے، اللہ کی پناہ، اتنی بیکار قسم کی جہالت ہے اس میں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دنیا میں جھوٹ 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 کیا کرتے تھے تو یہ آخرت میں اسی طریقے سے یہ جھوٹ اپنے اوپر باندھیں گے، یہ اس طریقے سے جھوٹ ان کی زبان پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اچھا، اور دیکھیے کہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ خلاصہ کر رہے ہیں، انظر کیف کذبوا علی انفسہم۔ اچھا، وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنے ہی آپ پر۔ بتائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود گواہی دے رہے اس چیز کی کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ہی جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کیا ہوگا حال ان کا؟ اور گم ہو جائیں گے ان سے جو ان کے بناوٹی معبود تھے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گم ہو جائیں گے، بالکل سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے، اور ان کا یہ جھوٹ، اب اچھا یہ کیا جھوٹ؟ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ تو بات وہی ہو جاتی ہے نا کہ دنیا میں جن کے اوپر جو ہے وہ سہارے کا تکیہ لگایا تھا، وہی جو ہے وہ کہتے نا کہ وہی پتا ہوا دینے لگا قیامت کے دن۔ اتنی امیدیں لگائی تھی ان سے انہوں نے کہ ہم جو ہے وہ یہ ہمارا کچھ جیسے دنیا میں کچھ بنا رہے بگاڑ رہے تو آخرت میں بھی ہمارا سب کچھ سنوار دیں گے، جہنم میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے کیونکہ بھائی ہم ان کے مرید ہیں۔ تو سوچیے آپ ذرا کہ کس طریقے سے آج یہ آیتوں کے ذریعے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ دین کا ٹھیکہ دیا ہے، یا جن لوگوں نے جو ہے وہ دین پھیلانے کا ایک ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، تو کیوں وہ ایسی آیتوں کو عام نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں میں یہ باتیں عام نہیں کرتے ہیں؟ آج ضرورت ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے درمیان ان آیتوں کو عام کرنے کی، تاکہ لوگ جو ان برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اصلاح کر دے۔ دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو لوگ ایسے برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا جو لوگ جو ہے ایسے برے کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں صحیح ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے
اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔